أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. آج کی حدیث امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہمارے نوے امام، آپ فرماتے ہیں عز المؤمن غناہ عن الناس. بہار الانوار جلد 72 صفحہ 109. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عز المؤمن غناہ عن الناس. مومن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے، اس لیے کہ حاجات کا دوسرے کے سامنے بیان کرنا، اپنی ضرورات کا رونا اور اپنے مسائل کو ہر کس و ناکس کے سامنے بیان کرنا، یہ خود ایک عاجزی ہے، ایک حقارت ہے، ایک ذلت ہے. حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے نفس کو خود کو ہلکا کیا جس نے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو ہر آدمی کے سامنے بیان کی. لہذا امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں عزت اسی میں ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بے نیاز رکھے. بے نیاز رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حاجات کو، اپنی ضرورتوں کو ہر کس و ناکس کے سامنے بیان نہ کرے. ممکن ہے جس کے سامنے اپنی حاجتیں، ضرورتیں آپ بنا پیش کر رہے ہیں، وہ شاید آپ کی ضرورت پوری نہ کرے یا پوری بھی کر دے، لیکن آپ اس کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے. کل وہ آپ کی طرف جب نظر اٹھائے گا تو اس کی نظر جو ہے وہ نظر متعالی ہوگی. اس طریقے سے ایک اونچا آدمی، ایک دینے والا لینے والے کو نظر ڈالتا ہے. مولا علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں ید العلیاء خیر من ید السفلی. وہ ہاتھ کہ جو اوپر سے آتا ہے ان ہاتھوں سے اچھا ہے جو نیچے سے آتا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہرگز کسی کے سامنے اپنا دکھڑا نہ روئے. دکھڑا رونے سے کیا فائدہ؟ اس کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کرے کہ جو اس کے مسائل کو حل کر سکتا ہو، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہو، اس کے دکھ درد کے اوپر لمحہ بلمحہ وہ حاضر و ناظر ہے، اور اس کے در پر جانے سے، مانگنے سے تنہا عزت نہیں گھٹتی بلکہ عزت اور بڑھتی ہے. وہ تنہا در پروردگار ہے. اتنا آسان ہے انسان حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، وضو کرے، جانماز بچھائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد ہاتھوں کو بارگاہ پروردگار میں بلند کرے. پالنے والے تو جانتا ہے میرے حالات کو، میری عزت کو، میرے مسائل کو. پالنے والے میرے ان ہاتھوں کو دوسروں کے سامنے نہ پھیلنے دے. اللہم لا تجعلنی فی معرض ذل السوال. سوال اور مانگنے کی کیفیت اور سچویشن مجھے قرار نہ دے. اگر 2 قطرہ آنکھوں سے آنسو نکل گیا، کسی مصلحت کی بنیاد پر آپ کی حاجت پوری نہ بھی ہوئی، تب بھی آپ کی بے عزتی نہیں ہے. آبرو یعنی چہرے کا پانی آپ کا نہیں اترا ہے. زبان جب خالی ہو جاتی ہے، انسان کی حیثیت جو ہے وہ پوچھالی اور خالی ہو جاتی ہے. لہذا امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں عزیز وہ ہے، عزت دار وہ ہے کہ جو لوگوں سے مستغنی ہو، گرچہ حاجت مند ہو، گرچہ ضرورت مند ہو، لیکن دوسروں کے سامنے دست سوال نہ پھیلائے. ہمارے پاس ایسے مقدس در ہیں کہ جن کی توسط سے ہم اپنی حاجات کو پا سکتے ہیں.
أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولیاء، کہاں ہے وہ در کہ جس کے اوپر اولیاء حاضری دیتے ہیں؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، کہاں ہے وہ کہ جو زمین و آسمان کو جوڑے ہوئے ہیں؟ یعنی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام جعفر صادق علیہ السلام عرض فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر بھی ہم سے مانگو، اپنے گھر کے استعمال کا جو نمک ہے وہ بھی ہمارے در سے لے جاؤ۔ لہذا اس حدیث کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ہاتھ پھیلانا ہے، سوال کرنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ خدا سے مانگیے، اہل بیت طاہرین کے وسیلے سے مانگیے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور کم سے کم یہ بات ہے کہ اپنی سبکی اور اپنا ہلکا پن جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیجیے۔ آپ بھی آپ کے لیے عزت کا سبب بنے، آپ کی محتاجگی آپ کے لیے عفت کا سبب بنے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ کفار جہلا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غنی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان التعفف، چونکہ وہ خود عفیف ہیں، پاک دامن ہیں، یعنی ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر ہر مومن اس بات کا خیال کرے، دوسری طرف صاحبان مکنت و ثروت کو حکم دیا گیا کہ مومن کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ مجھے لگے کہ میرا کوئی بھائی پریشان ہے، مشکلات میں گرفتار ہے اور مستحق بھی ہے، اور میرے پاس رقوم شرعیہ ہے یا مثلا صدقات و خیرات ہے، تو میں باعزت و احترام اس تک پہنچاؤں، اس لیے کہ لینے والا عزیز ہے دینے والے سے۔ لہذا اگر معاشرے کے اندر عفت سوال حاصل ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ معاشرہ باعزت ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا کوئی ایسی دولت بتائیے جو ختم نہ ہو، مسکرا کے فرمایا القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایک ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، جو ہے اس پہ راضی رہے انسان۔ اور حضور سرور کائنات نے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ درس دیا ہے، ابو ذر انظر الی من دونک ولا تنظر الی من فوقک، اس کو مت دیکھو جو آپ سے مالی حالات میں بلند ہو، اس کو دیکھو کہ جو آپ سے کمتر ہو۔ اگر اوپر والے کو دیکھیں گے تو خدا نخواستہ کہیں حسد ہو جائے یا ناشکری کا جذبہ پیدا ہو، لیکن اگر اپنے سے معدوم کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ جو ہے حسد اور کینے سے دور ہوں گے۔ لہذا اگر انسان کو عزت سے رہنا ہے، ایک وقت بھوکا رہے، لباس میں پیوند لگائے، دنیا کی آشائش سے دور رہے، لیکن اپنی عزت نفس کو کسی کے حوالے نہ کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ القناعۃ مال لا ينفد، عز المومن غناہ عن الناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔